بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بیوی کی تلاش، جس کے مصنف ہیں اثر نعمانی، اور یہ شگفتہ سیریز کی سلسلے میں ایک کہانی ہے، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 1۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ پیشکش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہائے قسمت کی نارسائی سے ٹوٹی کمند کہاں، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ طارق نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ چائے بہت گرم تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے ارے، تم تو سچ مچ رونے لگے، خالد نے ہمدردی سے کہا۔ کیا بہت خوبصورت تھی؟ انداز ایسا تھا جیسے پوچھ رہا ہو کیا بہت گرم تھی؟ ہاں، سارا منہ جل گیا، طارق نے گھونٹ اتارتے ہوئے جواب دیا۔ کیا؟ خالد نے آنکھیں پھاڑیں۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، مگر منہ جل کیوں گیا؟ کیا بخار تھا اسے؟ کسے بخار تھا؟ طارق نے خالد کو گھورا۔ جس سے تمہارا منہ جل گیا؟ منہ تو چائے سے جلا ہے۔ لا حول ولا قوت، میں سمجھا اس لڑکی کی بات کر رہے ہو جس کے لیے تمہاری آنٹی پیغام لے کر گئی تھیں۔ خالد نے کچھ جھینپ کر کہا۔ آپ احمق ہیں، مگر آپ سے کم۔ کیوں؟ میں نے کیا حماقت کی ہے؟ یہ لڑکیوں سے چپتیں کھانا حماقت نہیں تو کیا عقل مندی ہے؟ خالد نے جواب دیا۔ بتا سکتے ہو اب تک کتنی لڑکیاں تمہیں ٹھکرا چکی ہیں؟ لڑکیاں یا ان کے مغرور والدین جو انسان کی شرافت نہیں، کار، کوٹھی اور بینک بیلنس دیکھا کرتے ہیں؟ ایک ہی بات ہوئی۔ ایک بات نہیں ہوئی دوست، طارق نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ معاملہ اگر صرف لڑکیوں کا ہوتا تو تمہاری دعا سے اب تک ایک نہیں 1 درجن شادیاں کر چکا ہوتا۔ معاف کیجئے، میں اس قسم کی کوئی دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور وہ بھی تمہارے حق میں۔ خالد نے برا منہ بنایا۔ میری مانو بھیا، تو اب تم صبر کر لو۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں شادی کی لکیر نہیں ہے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ طارق نے ایک اور ٹھنڈی سانس بھری اور وہ چائے پینے ہی لگا تھا کہ پہلا گھونٹ یاد آ گیا۔ جلدی سے منہ پیچھے ہٹا لیا۔ پی لو، اب کچھ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، خالد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ میں کہہ رہا تھا کہ شاید تمہارا کہنا سچ ہی ہے۔ اب تک 8 جگہ امی کو بھیج چکا ہوں، مگر کہیں سے امید افزا جواب نہیں ملا۔ ایک مرتبہ اور کوشش کرو تو نوشیرواں بن سکتے ہو۔ کہتے ہیں لڑکے کی تعلیم صرف BA ہے، طارق نے اپنی دھن میں بولتے ہوئے کہا۔ ابھی کہیں ملازم بھی نہیں ہے۔ اپنا گھر ہے تو کیا ہوا، ایسے گھر سے کیا فائدہ جہاں ٹی وی تک نہ ہو، اور پھر آج کل تو اس میں زیادہ شان سمجھی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ لڑکا 10,000 روپے کی کرائے کی کوٹھی میں رہتا ہے، بس اسی سے آمدنی کا اندازہ کر لو۔ برا مت ماننا بھیا، کہتے تو وہ لوگ ٹھیک ہی ہیں، ابھی خود اپنا بوجھ تو اٹھا نہیں سکتے، بیوی کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ پھر وہی کم عقلی کی باتیں، خالد نے ناگواری سے کہا۔ کبھی کبھی تو شبہ ہونے لگتا ہے کہ تم دوست کے بھیس میں سماج کے ٹھیکیدار تو نہیں ہو۔ اب تک نہ جانے کتنی اردو اور پنجابی فلمیں دیکھ چکا ہوں، مگر تمہاری ناسمجھی کا وہی حال ہے۔ مجھے بتاؤ، آج تک کسی فلم میں تم نے ہیرو ہیروئن کی شادی کے لیے ملازمت کی شرط عائد ہوتے دیکھی ہے؟ بلکہ ہیرو کا بیکار ہونا اور شروع سے آخر تک محبت کرنے اور گانا گانے کے علاوہ کوئی کام نہ کرنا اضافی خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ بیکاری کے باوجود ہیرو کی محبت اور زندگی اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اس پر بڑے بڑے ماہرین فن قربان کیے جا سکتے ہیں۔ دور کیوں جاؤں، ابھی پرسوں جو فلم دیکھی تھی اسی کی مثال لے لو۔ ندیم صاحب نے پوری فلم میں محبت کرنے کے سوا کوئی کام کیا ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس کے باوجود محمد علی صاحب جو کسی بیرونی ملک سے آنکھوں کے ڈاکٹر اور سرجن بن کر آئے تھے اور معاشرے کے لیے ندیم صاحب سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتے تھے، زہر کھا کر مر گئے۔ ثابت ہوا کہ محبت اور شادی کے لیے بیکار ہونا زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کو رومانی ڈائلاگ اور محبت بھرے گانے آتے ہوں۔ خالد ہنسنے لگا۔ بس ایک غلطی ہو گئی مجھ سے، طارق نے کہا، ورنہ مجھے کیا نہیں آتا۔ کیسی غلطی؟ دراصل میں نے سوچا تھا کہ پہلے شادی کی جائے اور پھر محبت، طارق نے جواب دیا۔ مگر ہماری فلموں نے لوگوں کی عادتیں خراب کر دی ہیں۔ ہمارے یہاں فلمیں زندگی کو دیکھ کر نہیں بنائی جاتی، بلکہ فلمیں دیکھ کر زندگی کو ان کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ مجھے محبت سے ابتدا کرنی چاہیے تھی۔ یار، دل تو میرا بھی چاہتا ہے، مگر ابا کہتے ہیں بیٹا پہلے کھانے کمانے کے لائق ہو جاؤ،
پھر شادی کی بات کرنا۔ خالد نے کہا، چنانچہ نتیجے کا انتظار ہے۔ ادھر رزلٹ نکلا اور ادھر بندے نے ملازمت کی، پھر ملازمت کے ملتے ہی شادی۔ رزلٹ؟ طارق چونکا۔ ارے ہاں خالد، رزلٹ کب نکل رہا ہے؟ کل کے متعلق بڑے زور شور سے خبر تھی مگر کل تو آیا نہیں۔ دراصل ہمارے تمام سرکاری اور نیم سرکاری ادارے سخن فہم بھی ہیں اور غالب کی طرفدار بھی، خالد نے جواب دیا۔ اگرچہ ابھی یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے کہ ہم سخن فہم ہیں اس لیے غالب کی طرفداری کرتے ہیں، اور غالب کی طرفداری نے ہمیں سخن فہم بنا دیا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم غالب کی طرفدار ضرور ہیں، اور چونکہ غالب کے طرفدار ہیں اس لیے لازم آیا کہ چچا نے جو کچھ فرمایا ہے ہم پوری سخن فہمی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ غالب صاحب کا مشہور مصرع، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، اس کا مطلب ہمارے سخن فہموں نے یہ سمجھا کہ جب توقع ہی اٹھ گئی یعنی کہ مر گئی، آن جہانی ہو گئی، تو اب ہر کام بغیر توقع یعنی غیر متوقع ہونا چاہیے۔ چنانچہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ہو یا وزارت خزانہ کا بجٹ، کسی کلاتھ مارکیٹ میں آبکاری کے انسپیکٹروں کا چھاپا ہو یا ایجوکیشن بورڈ کا رزلٹ نکالنے کا اعلان، کوئی بھی چیز اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح میں اور تم توقع کرتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو کہ اعلان کے مطابق ہمیں کل نتیجہ نکلنے کی توقع تھی مگر نہیں نکلا، آج نکلنے کی ہرگز کوئی توقع نہیں۔ آ گیا خصوصی ضمیمہ آ گیا، BA فائنل کا نتیجہ دیکھیے۔ ریسٹورانٹ کے سامنے ایک 14-15 سال کا لڑکا سائیکل کے ہینڈل پر اخبار رکھے زور زور سے چیخ رہا تھا۔ خالد نے چونک کر طارق کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک شریر مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھا میں نے کیا کہا تھا؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا اور لپک کر ریسٹورانٹ سے باہر نکل آیا۔ ہاکر سے ضمیمہ خریدا اور وہیں کھڑے ہو کر اپنا نمبر دیکھنے لگا۔ طارق یوں اطمینان سے بیٹھا چائے پی رہا تھا جیسے یا تو اس نے BA کا امتحان دیا ہی نہ ہو یا پھر اسے اپنے پاس ہونے کا 100% یقین ہو۔ خالد نتیجہ دیکھتے ہی ایک دم اچھلا اور تیزی سے اس کی طرف آیا۔ ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ اس نے ایک صفحہ طارق کی ناک کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، تمہارا نمبر کیا ہے؟ 420۔ مذاق مت کرو، ٹھیک بتاؤ۔ صوبے بھر میں کوئی اول آیا ہے یا نہیں؟ ہاں، کوئی محمد جاوید صدیقی نام کا لڑکا ہے۔ کمال ہے، ان لوگوں کو میری عرفیت کیسے معلوم ہو گئی؟ طارق نے بڑی حیرت سے کہا۔ خالد ہنسنے لگا۔ گویا تمہارا نام طارق علیم عرف محمد جاوید صدیقی ہے، اس نے کہا۔ غنیمت ہے کہ کوئی لڑکی اول نہیں آئی، ورنہ تم کہتے کہ یہ لیجئے، ان لوگوں نے میری جنس تک تبدیل کر دی۔ اس میں کیا شک ہے؟ اوفو، یہ چٹکلے پھر چھوڑ لینا، پہلے اپنا نمبر بتاؤ۔ کیسے دوست ہو کہ دوست کا نمبر تک معلوم نہیں؟ معلوم تو جب ہوتا کہ جب تم نے سنجیدگی سے کبھی بتایا ہوتا۔ تمہارا تو نمبر بھی روزانہ تاریخ کے ساتھ بدلتا رہتا تھا۔ اس طرح تو حساب لگانا بہت آسان ہے، جو نمبر سب سے پہلے بتایا تھا اس میں آج تک کی تاریخیں جمع کر دو۔ طارق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، مت بتاؤ۔ خالد نے جھنجھلا کر اخبار میز پر پٹخ دیا۔ ناراض ہو گئے میرے بھائی، فرسٹ ڈویژن کے نیچے جتنے نمبر دیے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو میرا نمبر سمجھ لو، فرق کیا پڑتا ہے؟ رہنے دو، مجھے پتا ہے معاشیات کے پرچے میں پوری کاپی پر چرکین دہلوی کے اشعار لکھ کر آئے تھے، لا محالہ فیل ہو گئے ہوگے، خالد نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ اور پھر کہتے ہو کہ میں نے تمہاری نقل نہیں کی؟ طارق نے میز پر پڑا ہوا اخبار اٹھا لیا۔ تمہارا کیا نمبر ہے؟ 518۔ طارق اخبار دیکھنے لگا۔ خوب، تو سیکنڈ ڈویژن لے ہی لی تم نے، وہ بولا۔ اچھا، اسی خوشی میں چائے کا بل ادا کرو اور گھر چلو۔ کس کے گھر، اپنے یا تمہارے؟ میرے۔ کیا کرو گے جا کر؟ میں ہی آنٹی کو بتا دوں گا کہ طارق فیل ہو گیا ہے۔ فیل ہوں وہ لڑکیاں جن کے والدین نے ایک فرسٹ ڈویژن بیچلر آف آرٹ کا پیغام رد کر دیا۔ طارق نے اخبار میز پر پھیلاتے ہوئے ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ یہ دیکھو صاحبزادے، میں نے غلط نہیں کہا تھا، گویا تمہارا نمبر 520 ہے۔ خالد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اگر سچ کہہ رہے ہو تو بہت بہت۔ چائے کا بل، طارق نے جلدی سے بات کاٹی۔ مبارکباد پھر کبھی دے دینا۔ اچھا دوست، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی دل والے سے واسطہ پڑا تھا؟ خالد نے اٹھتے ہوئے جواب دیا، آؤ چلو۔ کاؤنٹر پر چائے کا بل ادا کر کے دونوں دوست باہر آ گئے۔ طارق کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ آنٹی، خالد نے دروازے پر قدم رکھتے ہی پکارا۔ طارق کی امی دالان میں ایک پلنگ پر بیٹھی مشین سے کوئی کپڑا سی رہی تھیں۔ آنٹی، مٹھائی کھلائیے تو ایک خوشخبری سناؤں، خالد نے ان کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، دوڑتے دوڑتے میرے پاؤں تھک گئے ہیں، امی نے بدستور سیتے ہوئے جواب دیا۔ اب نہیں سننا ہے مجھے کوئی خوشخبری۔ خالد چونکا۔
یہ آپ نے کیا کہا؟ خوشخبری کا پیروں کی تھکن سے کیا تعلق؟ تم اور تمہارے دوست کسی اور لڑکی کا گھر ہی جھانک کر آئے ہوگے نا؟ ارے نہیں آنٹی، یہ اس قسم کی خوشخبری نہیں ہے۔ پھر کس قسم کی ہے؟ امی نے خالد کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی اس کے ہاتھ میں اخبار دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا نتیجہ نکل آیا ہے؟ ہاں آنٹی، مٹھائی کھلائیے، خالد نے بڑے جوش سے کہا۔ میں پاس ہو گیا ہوں۔ اور طارق؟ امی نے طارق کی طرف دیکھا جو منہ بنائے کھڑا تھا۔ یہ بھی پاس ہو گیا، خالد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے فیل ہونے کی خبر سنا رہا ہو۔ امی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، خدا کا شکر ہے تم دونوں نے کون سی ڈویژن لی؟ طارق سے پوچھ رہی ہیں؟ نہیں، تم سے، امی مسکرائیں۔ اسے تو میں جانتی ہی ہوں، 3rd ڈویژن میں پاس ہوا ہوگا۔ حیرت انگیز، آپ کا اندازہ کتنا صحیح ہے آنٹی، خالد نے بڑے تعجب سے کہا۔ بس 2 نمبر کی کسر رہ گئی۔ تو کیا 3rd ڈویژن بھی نہیں آئی؟ رعایتی پاس ہوا ہے، امی نے طارق کو گھورا۔ رعایتی ہی سمجھیے، خالد نے بڑے مزے سے جواب دیا۔ بھلا 1st ڈویژن بھی کوئی ڈویژن ہے؟ عام طور پر سبھی ہو جاتے ہیں، مجھے بھی دے رہے تھے مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل سچ آنٹی، آپ طارق سے پوچھ لیں۔ بڑی خوشامد کی، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ مگر میں نے کہا نا بابا، مجھے 1st ڈویژن نہیں چاہیے، میں طارق کے بارے میں پوچھ رہی تھی، امی نے ہنستے ہوئے کہا اور طارق کی طرف دیکھا۔ تم کیوں خاموش کھڑے ہو، بتاتے کیوں نہیں؟ ہاں امی، آپ کی دعا سے 1st ڈویژن میں پاس ہو گیا ہوں، طارق نے جواب دیا۔ شاباش بیٹے، اب کوئی اچھی سی ملازمت بھی کر لو تو شادی ضرور ہو جائے گی، امی نے کہا۔ آنٹی، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کون سی ڈویژن میں پاس ہوا ہوں، خالد نے منہ بسورا۔ چلو تم بھی بتا دو، امی نے کہا۔ کون سی ڈویژن میں پاس ہوئے ہو؟ 2nd، خالد نے سینہ تان کر کہا۔ اب بتائیے، یہ ہوئی نا کوئی بات؟ واقعی تمہارے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے، طارق نے شوخ لہجے میں کہا۔ دیکھ لیجیے آنٹی، ذرا سا 1st ڈویژن کیا پاس ہو گئے ہیں کہ طنز کرنے پر اتر آئے ہیں، خالد نے شکایت کی۔ مگر امی اس وقت بہت خوش تھیں، آج ان کی برسوں کی مراد پوری ہوئی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے جس مصیبت سے طارق کی پرورش کی تھی، کچھ ان کا دل ہی جانتا تھا۔ اور پھر تعلیم، رات کے 1-1 2-2 بجے تک جاگ کر محلے والوں کے کپڑے سی کر اپنی جوانی اور صحت خاک میں ملا دی، تب کہیں جا کر آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ انہوں نے 100 روپے کا نوٹ نکالا۔ لو بیٹے، انہوں نے نوٹ خالد کے ہاتھ پر رکھ دیا، اس کی مٹھائی لے آؤ۔ آنٹی زندہ باد، خالد نے اچھل کر نعرہ لگایا۔ تمہارا مطلب ہے 100 روپے کا نوٹ زندہ باد؟ طارق نے کہا۔ دیکھ رہی ہیں آنٹی، یہ آپ کا بیٹا جو ہے دن بدن سوشلسٹ بنتا جا رہا ہے، خالد نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ طارق کے قریب سے گزرا تو طارق نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پکڑنا چاہی، مگر خالد ایک چھلانگ مار کر باہر نکل گیا۔ انٹرویو کا وقت صبح 10 بجے دیا گیا تھا، مگر اس وقت 11:30 بج چکے تھے۔ سینئر کلرک کی ایک آسامی کے لیے کوئی 60-70 امیدوار RG انڈسٹریل لمیٹڈ کے آفس کے سامنے جمع تھے۔ یار، مجھے تو تم ناحق ہی کھینچ لائے ہو، خالد نے کہا۔ ظاہر ہے کہ ایک پوسٹ پر ہم دونوں کو نہیں رکھا جا سکتا، پھر تمہیں میرے مقابلے میں ملازمت کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تم شادی کے لیے مرے جا رہے ہو۔ کیا؟ میرا مطلب تھا کہ تمہیں ملازمت کی زیادہ ضرورت ہے، خالد نے جلدی سے کہا۔ شادی کے لیے نہیں، بلکہ آنٹی کو آرام پہنچانے کے لیے۔ یہ ضروری نہیں کہ مجھے یہ جگہ مل ہی جائے، طارق نے کہا۔ دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہاں کتنے عاشق زار موجود ہیں؟ اس کے علاوہ میرا دل یہاں سے کچھ کھٹا ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ کمپنی بہت ہی بے اصول معلوم ہوتی ہے، طارق نے جواب دیا۔ انٹرویو کا وقت صبح 10 بجے تھا، مگر 11:30 بجے تک ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اور اگر دوسرے معاملات میں بھی احساس ذمہ داری کا یہی حال ہے تو ہر مہینے کی تنخواہ بھی اگلے ماہ ہی ملتی ہوگی۔ لو مبارک ہو، خالد بولا۔ مالک اور مینیجر ایک ہی کھیپ میں آ گئے۔ کار آفس کی سیڑھیوں کے قریب آ کر رک گئی۔ کار ڈرائیور چلا رہا تھا، سیٹھ صاحب پچھلی سیٹ پر تشریف فرما تھے اور مینیجر صاحب اگلی سیٹ پر۔ کار رکتے ہی اگلی سیٹ کا دروازہ کھلا، مینیجر صاحب جلدی سے مودبانہ انداز میں نیچے اترے اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کھڑے ہو گئے، مگر سیٹھ صاحب بھی خاصے ستم ظریف معلوم ہوتے تھے۔ وہ اس طرف کے بجائے دوسری طرف سے دروازہ کھول کر اتر گئے۔ مینیجر صاحب نے جھینپ کر ادھر ادھر دیکھا، پھر جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے سیٹھ صاحب کی طرف لپکے۔ سیٹھ صاحب آخری سیڑھی پر رک گئے، گھوم کر دیکھا، تمام امیدواروں کی نظریں ان کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ ہمارے خیال کے مطابق 400-500 امیدوار تو ہوں گے۔ سیٹھ صاحب نے مینیجر کی طرف دیکھا۔ بالکل سرکار، مینیجر صاحب نے جلدی سے کہا۔ وہ تو کہیے، میں نے صرف ایک اخبار میں اشتہار دیا تھا، اگر کہیں 2-4 اخبارات میں اشتہار آ جاتا
تو یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ وہ تو اب بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، میرا مطلب ہے کہ باہر سڑکوں پر ٹریفک رک جاتا۔ ویسے ممکن ہے کہ چھوٹی جگہ میں آدمی زیادہ محسوس ہو رہے ہوں، سیٹھ صاحب نے کہا، اور شمار کیے جائیں تو 50-60 ہی نکلیں۔ کیا بات ہے سرکار، مینیجر نے گویا داد دی، آپ کی نظروں سے کوئی پہلو بچنے نہیں پاتا۔ میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ آدمی تو زیادہ معلوم نہیں ہوتے، پھر بھی انٹرویو میں 1-2 ہفتے تو لگ ہی جائیں گے۔ سیٹھ صاحب بڑی سنجیدگی سے باتیں کر رہے تھے۔ سرکار، جس طرح آپ انٹرویو لیتے ہیں اس طرح کوئی دوسرا لے تو 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، مینیجر نے تائید کی۔ مگر یہ غریب 1 ہفتے تک تو انتظار نہیں کر سکتے۔ سیٹھ صاحب کسی سوچ میں پڑ گئے۔ اگر کوشش کی جائے تو ہم آج ہی فرصت پا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں سرکار، مگر یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ اچھا تو پھر کیا خیال ہے، انٹرویو شروع کر دیا جائے؟ سیٹھ صاحب نے اپنے آفس کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کی خوشی، مگر ابھی تو آپ کوٹھی سے تشریف لا رہے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ مینیجر صاحب اپنے آفس کے قریب پہنچے تو اگرچہ چپڑاسی دروازے پر کھڑا تھا، مگر مینیجر صاحب جلدی سے آگے بڑھے اور ایک ہاتھ سے دروازہ کھول کر کھڑے ہو گئے۔ سیٹھ صاحب اندر گئے اور ان کے پیچھے مینیجر صاحب بھی داخل ہو گئے۔ بھیا، یہ تو کوئی اعلیٰ درجے کا مسکے باز معلوم ہوتا ہے، میرا گزارا نہیں ہو سکتا، طارق نے ناگواری سے کہا۔ تم نرے وہی رہے کیا؟ چغد، خالد نے جواب دیا۔ سچ کہتا ہوں، اگر مجھے ایسے باس کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جائے تو اتنی مکھن پالش کروں کہ قدم جمانے کا موقع نہ ملے۔ جہاں ٹکانے کی کوشش کی اور پھسلے۔ کون؟ تم؟ طارق نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں باس، خالد نے جواب دیا، ایسے گدھے تو قدرت کبھی کبھی پیدا کیا کرتی ہے، مذاق کی بات دوسری ہے، طارق نے نسبتاً سنجیدگی سے کہا۔ بڑے بڑے چلتے پرزوں کو مکھن لگا دیا ہے، مگر سروس میں پوری سنجیدگی سے کرنا چاہتا ہوں۔ بس تو پھر تمہیں مل گئی نوکری، خالد نے جواب دیا، باقی زندگی آرام سے انٹرویو دیے جاؤ۔ انٹرویو شروع ہو چکا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سیٹھ صاحب واقعی بڑے فاسٹ جا رہے ہیں۔ امیدوار جاتا اور جیسے صورت دکھا کر باہر نکل آتا۔ جب 10-15 امیدوار اس انداز سے بھگتا دیے گئے تو باقیوں کو ذرا تشویش ہوئی۔ اب جو ایک صاحب نکلے تو سب نے انہیں گھیر لیا۔ کیا بات ہے؟ ایک امیدوار نے پوچھا۔ کیا سیٹھ صاحب کچھ سوالات وغیرہ نہیں کر رہے؟ مجھے تو مینیجر اور سیٹھ دونوں پاگل معلوم ہوتے ہیں، آنے والے نے بتایا۔ میں اندر پہنچا تو سیٹھ صاحب کھڑکی کے قریب کھڑے ہوئے تھے اور مینیجر صاحب 2 قدم کے فاصلے پر ایک موٹا سا فائل کھولے ورک گردانی کر رہے تھے۔ سیٹھ صاحب نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ سیٹھ صاحب کی آواز آئی، گیٹ آؤٹ۔ میں نے حیرت سے کہا، میرا قصور؟ ابھی تو آپ نے انٹرویو لیا بھی نہیں۔ اس پر مینیجر صاحب بگڑ کر بولے، تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ سیٹھ صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور تم جلدی سے کرسی پر بیٹھ گئے؟ اب بتائیے میں اس کا کیا جواب دیتا؟ چپ چاپ باہر نکل آیا۔ اتنے میں دوسرے امیدوار کا نام پکارا گیا۔ خیال تھا کہ راز کھل چکا ہے، شاید یہ کچھ دیر پاس ثابت ہوں، مگر وہ بھی منہ لٹکائے دوسرے ہی منٹ میں باہر آ گئے۔ یار، تم نے سن کر بھی کوئی سبق نہیں لیا؟ یہ شاید اس کے کوئی دوست تھے۔ نہ بیٹھے ہوتے؟ دوسری آواز آئی۔ تو پھر؟ تیسرے نے کہا۔ سیٹھ صاحب نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں کھڑا رہا کہ اب پوچھیں گے بیٹھتے کیوں نہیں، تو جواب دوں گا کہ صاحب آپ کھڑے ہیں تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، مگر وہاں تو وہی آواز سنائی دی، گیٹ آؤٹ۔ تم نے میرے حکم کی سرتابی کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ تو اونٹ کی طرح کھڑے کیوں ہو؟ ایسے خود سر آدمی کو میری فیکٹری میں کوئی گنجائش نہیں مل سکتی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور آفس کی سیڑھیاں اترتے ہوئے گیٹ کی طرف چلے گئے۔ یار، یہ تو بڑی مشکل ہوئی، خالد نے چپکے سے طارق سے کہا۔ نہ بیٹھنے دیتا ہے نہ کھڑا ہونے دیتا ہے، گویا گھٹ کے مر جاؤں۔ یہ مرضی میرے سیاد کی ہے خالد صاحب، چپڑاسی نے پکارا۔ لو بھیا ہم تو چلے۔ خالد نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور آگے بڑھ گیا۔ 1 منٹ گزرا، دوسرا ختم ہوا، تیسرے منٹ پر امیدواروں میں چہ میں گوئیاں ہونے لگیں۔ معلوم ہوتا ہے پٹھے نے بازی مار لی، ایک صاحب نے کہا۔ مگر کس طرح؟ دوسرے نے حیرت سے پوچھا۔ کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے درمیان تیسری پوزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی تیسری پوزیشن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ خالد باہر آ گیا۔ سب اس کی طرف لپکے۔ اپوائنٹمنٹ ہو گیا؟ مبارک ہو، ایک آواز آئی۔ جی شکریہ، خالد نے کچھ حیرت سے جواب دیا، مگر ابھی تو میں نے کسی دوسری جگہ درخواست بھی نہیں بھیجی ہے۔ طارق اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ کیا رہا؟ اس نے پوچھا۔ ایزن، خالد نے بڑی سادگی سے بتایا۔ کیا مطلب؟ اوفو، کبھی تو اتنے ناسمجھ بن جاتے ہو۔ ایزن کا مطلب ہوا کہ وہی جو دوسرے امیدواروں کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر اتنی دیر کیوں لگی؟ میں نے سوچا اپنی آمد و رفت میں کچھ انفرادیت تو ہونی چاہیے۔
خالد نے جواب دیا۔ چنانچہ اندر جاتے ہی مکھن کا 1 پاؤنڈ والا ڈبہ کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ سیٹھ صاحب کوئی بات کرتے میں شروع ہو گیا۔ سیٹھ صاحب، واللہ آپ سے ملنے کا کتنا اشتیاق تھا۔ انٹرویو کا تو ایک بہانہ ہے، میں دراصل قوم کے اس مایہ ناز سپوت کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے ایک معمولی ریڈیو سروس شاپ کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی اتنی بڑی فیکٹری میں تبدیل کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب آپ کی محنت کش پالیسی کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اپنے ورکرز کو کبھی آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا، ان کی جگہ بھی خود ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ لوگ بے وقوف ہیں، ان کا اردو املا تک درست نہیں ہے۔ محنت کش کو محنت کش لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ یہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ آپ کو اپنا ماضی عزیز ہوتا تو فیکٹری کیوں تعمیر کرتے، اسی ریڈیو سروس شاپ میں نہ بیٹھے رہتے۔ اس کے علاوہ یہ کیا تک ہے کہ پہلے آدمی اپنی حالت دیکھ کر بور ہوتا رہا اور اب وہ دوسروں کی حالت دیکھ کر بیزار ہوتا رہے۔ لا حول ولا قوت، طارق نے منہ بنایا۔ میں نے تم سے ایک بات پوچھی تھی اور تم نے 1000 داستان چھیڑ دی۔ حیرت ہے، خالد نے تعجب سے کہا کہ عین اسی موقع پر سیٹھ صاحب نے بھی ٹوک دیا، حالانکہ انہوں نے مجھ سے ایک بات بھی نہیں پوچھی تھی۔ بھیا، یہ اپنی زبان دانی کے جوہر پھر کبھی دکھا لینا، طارق نے خوشامد کی۔ میرا نام اب پکارا جانے ہی والا ہے، مجھے تم صرف اتنا بتا دو کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کا کیا رہا۔ کچھ نہیں، وہاں تک تو نوبت ہی نہیں پہنچی، خالد نے جواب دیا۔ میں شاید 3 سوا 3 منٹ اندر رہا ہوں، جس میں سے 3 منٹ میں بولتا رہا ہوں اور 15 سیکنڈ سیٹھ صاحب کے حصے میں آئے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ مجھے افسوس ہے صاحبزادے، تم تقریباً 15 سال دیر سے آئے ہو، اب تو میں مینیجر صاحب کو رکھ چکا ہوں۔ ممکن تھا کہ بظاہر فکرہ مکمل کرنے کے باوجود خالد کی گفتگو جاری رہتی کہ چپڑاسی نے طارق کا نام پکار لیا۔ طارق دروازے کی طرف چلا۔ گھبرانا مت، خالد نے لپک کر اس کے کان میں کہا، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں۔ طارق آفس میں داخل ہوا تو سیٹھ صاحب بدستور کھڑکی کے قریب کھڑے تھے۔ طارق نے انہیں غور سے دیکھا۔ معمولی شکل و صورت، عمر اندازاً 45 یا 50 سال کے درمیان، درمیانہ جسم، چہرے پر سنجیدہ تاثرات کے باوجود آنکھوں میں عیاری کی چمک تھی۔ تو تمہارا نام طارق ہے، سیٹھ صاحب نے لاپرواہی سے کہا۔ بیٹھ جاؤ۔ طارق آگے بڑھا اور اطمینان سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم یہاں ملازمت کے لیے آئے ہو؟ مینیجر صاحب بولے، اور تمہیں اتنا شعور نہیں کہ مالک کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھ رہے ہو جبکہ وہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ایسے بدتمیز لوگوں کے لیے فیکٹری میں کوئی جگہ نہیں۔ مجھے اس میں شبہ ہے، طارق نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ آخر سیٹھ صاحب 15 سال سے آپ کو برداشت کر ہی رہے ہیں۔ سیٹھ صاحب کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی ہلکی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ انہوں نے دلچسپی سے طارق کی طرف دیکھا۔ مینیجر صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایڈیٹ، تمہیں تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، گیٹ آؤٹ، وہ تیزی سے بولے۔ 1 منٹ، سیٹھ صاحب نے ہاتھ اٹھایا۔ نوجوان، اگر تم ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرنا چاہتے ہو تو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ درست ہے، طارق نے اسی طرح بیٹھے ہوئے جواب دیا، مگر کس موقع پر کس بات کا خیال رکھنا چاہیے یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے سامنے کھڑے ہونے یا بیٹھنے کا تعلق تہذیب اور اخلاق سے ہے، طارق نے جواب دیا۔ عمل کرنے کا اختیار مجھے ہوتا تو میں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا، مگر جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو یہ گویا ایک حکم تھا۔ ظاہر ہے فیکٹری میں اپنے تہذیب اور اخلاق کے مظاہرے کے لیے نہیں آیا، آپ کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خوب، سیٹھ صاحب کی آنکھیں چمکنے لگی۔ انہوں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ ہمارا خیال ہے اس وقت 1 بجنے والا ہے، یہ ہماری فیکٹری میں لنچ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے تمہارا باقی انٹرویو 2 بجے لیا جائے گا۔ جی ہاں، مینیجر نے جلدی سے کہا اور طارق سے بولے، جاؤ لنچ کے بعد آنا۔ اگر لنچ 1 بجے ہوتا ہے تو ابھی 1 بجنے میں 15 منٹ باقی ہیں، طارق نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے سیٹھ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ مینیجر صاحب نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ مگر گھڑی تو غلط ہو سکتی ہے، طارق نے نرمی سے جواب دیا۔ گویا سیٹھ صاحب کی رسٹ واچ غلط ہو سکتی ہے جس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، اور تمہاری 100 روپے والی گھڑی غلط نہیں ہو سکتی۔ میں نے آج صبح ہی ریڈیو سے چیک کی تھی۔ کچھ بھی صحیح، اگر ہم کہتے ہیں اس وقت 1 بجا ہے تو تمہیں اس کی تردید نہیں کرنا چاہیے، سیٹھ صاحب نے کچھ تیزی سے کہا۔ بالکل، مینیجر صاحب نے سر ہلایا۔ مجھے افسوس ہے سیٹھ صاحب کہ میں نے آپ کا وقت لیا۔ طارق کھڑا ہو گیا۔ مگر اب اس انٹرویو کو 2 بجے کے بعد جاری رکھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی فیکٹری میں ملازمت کرنا نہیں چاہتا۔ وہ کیوں؟ سیٹھ نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ کو کسی دیانتدار اور ورکر کی ضرورت نہیں، ایک جی حضوری مصاحب کی تلاش ہے جو میں نہیں کر سکتا، طارق نے جواب دیا اور دروازے کی طرف چلا۔ ٹھہرو، سیٹھ صاحب نے پکارا۔ طارق رک گیا۔ سیٹھ صاحب خود اس کی طرف بڑھے، قریب پہنچ کر مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔
گڈ، وہ بولے، تم نے غلط سمجھا، ہمیں ایک دیانتدار ورکر ہی کی ضرورت ہے۔ آج 21 تاریخ ہے، آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے تم اپنی ڈیوٹی جوائن کر سکتے ہو۔ اب خالی مٹھائی سے کام نہیں چلے گا آنٹی، خالد نے ایک پورا لڈو منہ میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ اب تو زردہ پلاؤ کی بات کیجیے۔ ارے، طارق نے چونک کر کہا، یہ کون سی زبان بول رہے ہو؟ میرا مطلب تھا۔ خالد نے جلدی جلدی لڈو حلق میں اتارا۔ اب تو کچھ زردہ پلاؤ کی بات کیجیے۔ طارق کی امی ہنسنے لگیں۔ کیوں نہیں بیٹے، وہ بولیں، بی اے کر لیا، ملازمت بھی خدا کے فضل سے مل گئی، اب شادی ہی کا نمبر ہے۔ نہیں امی، طارق نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں شادی نہیں کروں گا۔ خالد نے جلدی سے فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، بڑی اچھی بات ہے، مگر میں تمہاری نہیں اپنی شادی کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ مگر پہلے تو تمہیں شادی کی بڑی جلدی تھی، امی نے کچھ حیرت سے کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے امی، میں تو کچھ اور ہی کہنے والا تھا۔ طارق نے خالد کو گھورا۔ تم کچھ دیر کے لیے اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے؟ میں دوست ہوں نا، اس لیے جو دل میں آئے کہہ لو، خالد نے منہ بنایا۔ مگر یاد رکھو، یہی بات تم اپنی بیگم سے نہیں کہہ سکو گے۔ معاف کیجئے، میرا ارادہ آپ کے پروگرام پر عمل کرنے کا نہیں ہے، طارق نے جواب دیا اور اپنی امی کی طرف دیکھ کر بولا، تو امی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس سلسلے میں اتنی زحمت دے چکا ہوں کہ اب کسی جگہ آپ بات لے کر جائیں اور خالی ہاتھ واپس آئیں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آئندہ آپ اس دروازے پر دستک دیں گی جہاں کے لوگ آپ کی پذیرائی کریں گے۔ بھیا، کچھ عام فہم زبان میں کہو تو میں سمجھنے کی کوشش بھی کروں، خالد بولا۔ یہ تو تم نے مولانا دونین کی تقریر کا کوئی اقتباس سنا دیا، باخدا کچھ پلے نہیں پڑا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں امی کہ اب پہلے مجھے کوشش کرنے دیجئے، پھر جب بات پکی کرنے کا مرحلہ آئے تو آپ تشریف لے جائیں۔ گویا اپنے لیے بیوی خود تلاش کرو گے؟ امی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو اس میں حرج بھی کیا ہے امی؟ آخر زندگی تو اس کے ساتھ مجھے ہی گزارنا ہوگی، طارق نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ ڈائلاگ کسی فلم میں سن چکا ہوں، خالد نے سوچتے ہوئے کہا۔ اب میں ایک ہاتھ ماروں گا جناب کے، سمجھے؟ طارق نے گھونسا دکھایا۔ نہیں، یہ نہیں، اس کے بعد کوئی اور مکالمہ تھا۔ تم یقیناً بھول رہے ہو، خالد نے پیچھے ہٹتے ہوئے جواب دیا۔ مگر بیٹے، ہماری معاشرت میں لڑکے لڑکیوں کا خود شادی بیاہ کے معاملات طے کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، امی سنجیدگی سے بولی۔ اوہو، آپ غلط سمجھی امی، میرا مطلب مغربی تہذیب کی کورٹ شپ سے نہیں تھا، طارق نے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے خود لڑکی کو اور اس کے والدین اور عزیز و اقارب کے جملہ حالات و کوائف معلوم کر کے یہ یقین کر لوں کہ اگر آپ وہاں پیام لے کر جائیں گی تو وہ لوگ منظور کر لیں گے۔ بھئی، تم لوگوں کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، امی جیسے اکتا کر بولی۔ جو تمہارا دل چاہے کرو۔ ذرا بات سننا خالد، طارق نے امی کی اتنی ہی اجازت کافی سمجھی۔ وہ جانتا تھا کہ بات آگے بڑھی تو امی سختی سے منع کر دیں گی اور پھر اس پر ان کے حکم کی تعمیل لازم ہو جائے گی۔ سن رہا ہوں، تم کہو، خالد طارق کا اشارہ سمجھنے کے باوجود انجان بنتے ہوئے بولا۔ ذرا میرے کمرے میں چلو۔ کیوں؟ تم سے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ یہیں کر لو، امی بھی کوئی رائے دے دیں گی۔ اٹھو تو صحیح، کچھ دکھانا بھی چاہتا ہوں۔ تمہارے کمرے کی ہر چیز میری دیکھی بھالی ہے، تم یوں نہیں مانو گے، طارق نے جھنجھلا کر گھونسا اٹھایا۔ تمہیں نوکری کیا ملی ہے کہ بات بات پر روب جمانے لگے ہو؟ خالد جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ چلو بابا، ذرا سی دیر آنٹی کے پاس بیٹھ کر باتیں بھی نہیں کرنے دیتے، امی مسکرانے لگیں۔ تو تم مجھ سے باتیں کرنے آتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ اور کیا آنٹی، خدا کی قسم۔ اچھا، تم طارق کے کمرے میں چلو، میں گوشت چڑھا کر ابھی آتی ہوں، پھر اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کروں گی، امی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے ایسا غضب نہ کیجیے گا آنٹی، خالد گھبرا کر بولا۔ میری ممی کہتی ہیں کہ گوشت چولہے پر رکھ کر باتیں کرنے سے عموماً شام کو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جھگڑا ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، گوشت جل جاتا ہے نا، اس لیے، خالد نے جواب دیا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ ذرا اس کرسی پر بیٹھ کر میری تجویز سنجیدگی سے سنو، طارق نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خالد سے کہا۔ تمہارا یہ فکرہ وضاحت طلب ہے، خالد نے کرسی کے ہتھے سے اپنی ناک بچاتے ہوئے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں جہاں بیٹھتا ہوں سالم یعنی کہ پورا بیٹھتا ہوں، یہ نہیں کہ ذرا سا اس کرسی پر اور ذرا سا اس کرسی پر، ذرا سا پلنگ پر، ذرا سا فرش پر، اس لیے ذرا یہاں بیٹھنا میرے لیے ممکن نہیں۔ دوسری بات یہ کہ تمہاری کوئی تجویز ہے تو تم ہی سناؤ۔ میں اس دو عملی کا قائل نہیں ہوں کہ اب استاد فن خان پھندن کی غزل میاں چنو پڑھ کر سنائیں گے، کیونکہ صاحبزادے ماشاءاللہ اچھا گا لیتے ہیں۔ ویسے بھی خواتین کی زبان سے کوئی تجویز سن کر خواہ مخواہ اس کی مقبولیت میں شبہ ہونے لگتا ہے۔ کیا بے پر کی اڑا رہے ہو؟
میں نے کب کہا کہ میری تجویز کوئی خاتون سنائیں گی؟ طارق نے کہا۔ اب مکر جاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ خالد نے دوسری طرف منہ پھیرتے ہوئے کہا، ورنہ میں نے صاف سنا تھا کہ تم محترمہ سنجیدگی سے اپنی تجویز سنانے کو کہہ رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے آج تمہاری شامت آ ہی گئی ہے۔ طارق نے دانت پیستے ہوئے گھونسا اٹھایا۔ خالد جلدی سے جیب سے سفید رومال نکال کر لہرانے لگا۔ سیز فائر، وہ زور سے بولا۔ اقوام متحدہ نے امن کا سفید جھنڈا لہرا دیا ہے، مگر طارق گھونسا اٹھائے برابر بڑھتا رہا۔ ارے ارے، خالد گھبرا کر کرسی پر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا بالکل ہی یہودی بن گئے ہو؟ طارق کو ہنسی آ گئی۔ پکے سور ہو، وہ ہنستے ہوئے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھا، اب تعریف بعد میں کر لینا، پہلے اپنی تجویز سنا دو، خالد نے سادگی سے کہا۔